وہ جو پہلا مریض میو ہسپتال میں جانے والا پہلا مریض گھر آیا ہوں تو مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا تھا. میں ایکسپلین کریں نا ہائی پروٹین ڈائٹ میں کیا کچھ چڑے کھا رہے تھے آپ کیا کھا رہے تھے تقریباً کو 38 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جو ہیں دیو ٹیسٹڈ پازیٹیو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑا اچھا پروگرام آج میں آپ کے لیے لے کے آنے لگا ہوں. یہ جو اگلے 10 منٹ ہیں یہ آپ کے لیے بڑے آئی اوپنر ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بری خبریں تو دیتے رہتے ہیں لیکن کم کم موقع ملتے ہیں جب ہم اچھی خبریں دیں. تو آج میں ایک بڑی اچھی نیوز کے ساتھ آ رہا ہوں. بہت پہلے ہم نے کوئی مہینہ پہلے یہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا اور آن لائن ایک شخص کا انٹرویو کیا تھا. اس کا نام سلمان تھا. سلمان ایک نوجوان ہے اور سلمان انگلینڈ گئے تھے تو ان کو بخار ہو گیا تھا. جب وہ واپس آئے تھے تو ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. پھر انہوں نے ڈیفنس ڈی ایچ اے لاہور میں ان کا گھر ہے, پھر بہرحال میو ہاسپٹل میں ان کو لے کے جایا گیا. اور وہ جو ایک کہانی تھی کہ شروع میں ان کو فیسلٹیز نہیں دی تھی. جب ہم نے ان کا پروگرام کیا تو وہاں بڑی دوڑیں لگیں اور ایم ایس وغیرہ اور سب نے آ کے وہ نہ صرف فیسلٹیز مل رہی بلکہ ان کو کھانا پینا جو ہے وہ بھی اس کی اجازت ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا. اچھا, اس وقت تک پرابلم یہ تھی کہ اویئرنیس نہیں تھی 19 کی لوگوں کے اوپر. ہر آدمی 19 کو ایسے سمجھ رہا تھا جیسے خدا نخواستہ اچھوت کا مریض ہے. چلے اچھوت تو شاید ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہوں, لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ سمجھتے تھے کہ جس کو یہ ہو گیا بس وہ گیا. پاکستان میں اس وقت سب سے اچھی خبر جو ہے وہ یہ کہ 1850 کے قریب لوگ جو ہے وہ الحمدللہ اس مرض سے صحت یاب ہو گیا. وہ جو پہلا مریض میو ہسپتال میں جانے والا پہلا مریض جس کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, آج وہ الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں, شفا یاب ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. اور آج میں ان کا ہی ایک انٹرویو آپ تک لے کے آ رہا ہوں جو صحت یابی کے بعد ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیا علامات ہوئی تھیں, کیا کیا ہوا, ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوا اور اب ان کی کنڈیشن کیا ہے. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جی, اس وقت سلمان میرے ساتھ ہیں اور وہی سلمان جو پہلے میو ہاسپٹل لاہور کے پہلے پیشنٹ تھے, اب الحمدللہ وہ ریکور کر چکے ہیں اور اپنے گھر میں موجود ہیں. سلمان السلام علیکم. پہلے تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بڑی مبارک ہو, آپ کو اللہ نے شفا دے دی. جی ویلکم السلام, تھینک یو ویری مچ جی. اللہ کا بہت بہت شکر ہے جی. نائٹ میئر واز اوور اور آپ سب لوگوں کی بڑی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے خیر خیریت سے واپس تندرست ہو کے گھر آ گیا ہوں. اچھا سلمان, یہ فون کا پرابلم ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو سانس چڑھ رہا ہے بات کرتے ہوئے, ابھی آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, I'm pretty much recovered. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت چڑھ جاتا ہے سانس, بٹ آئی تھنک وہ اتنے عرصے سے مطلب آئی واز دیئر فار 29 days وہاں پہ تھا تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ریکور ہونے میں. بٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے ادھر سے واپس آنے کے بعد بھی اپنے پرائیویٹلی ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے تھے, ای سی جی کرا لی تھی, لنگس کا ایکس رے کرا لیا تھا, بلڈ ٹیسٹ کرا لیا تھا, لیور کا ٹیسٹ کرا لیا تھا, کڈنی کا ٹیسٹ کرا لیا. تو الحمدللہ ساری ٹیسٹ میرے جو ہے نا کلیئر آئے ہیں. تو آپ کے وائٹلز اب ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر. تو آپ نے نارمل لائف ریزیوم کر لی اپنی؟ نہیں جی, ابھی تو تھوڑی چھٹی منا رہا ہوں میں. نہیں, نارمل کا مطلب ہے گھر والوں کے ساتھ. اور جی بالکل. اچھا سلمان, لیٹس اسٹارٹ فرام دی بگننگ کہ آپ کو ہوا کیا تھا اور کب آپ کو پتا چلا کہ یہ آپ کو وکٹم ہے؟ اس طریقے سے بات ہے جی, میں دبئی سے واپس آیا تھا, 10th کو آیا تھا, 10 مارچ کو آیا تھا. تو جب میں واپس بلکہ جب لینڈ ہی کر رہا تھا I wasn't feeling too well. اس کے بعد پھر جب میں گھر آیا ہوں تو مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا تھا, شیورنگ شروع ہو گئی تھی. آپ دبئی سے آئے تھے یو کے سے آئے تھے؟ میں نے مجھے یاد ہے آپ یو کے سے آ رہے تھے. میں گیا یو کے تھا, یو کے میں 5-6 دن تھا. اس کے بعد then I was in Dubai for about 4-5 days as well. تو پھر ادھر سے پھر میں واپس پاکستان آیا تھا. تو مطلب میرا جو ٹرپ تھا وہ پہلے یو کے کا تھا, اس کے بعد دبئی کا تھا, اینڈ دین بیک ٹو لاہور تھا. تو وہ پھر جب میں واپس آیا تو میں I could tell وہ ہر جگہ تو اس کا 19 کا ذکر آ رہا تھا, اینڈ سمٹمس ہر کوئی پتا تھے کیا تھے. تو وہ I felt کہ یار یہ ساری چیزیں مجھے ہی ہو رہی ہیں. تو میں نے پھر وہ یہ جو پرائیویٹ لیب ہے ان کو کال کیا, اینڈ دے کیم ٹو مائی ہاؤس, اینڈ انہوں نے آ کے میرا ٹیسٹ کیا تھا جی.
اچھا آپ کا ٹیسٹ مجھے پتا ہے چغتائی لیب نے کیا تھا اور انہوں نے آپ کو پازیٹیو جی ڈکلیئر جی کیا تھا. میری ڈاکٹر سہیل چغتائی سے بڑی تفصیل پہ اس سے بات ہوئی تھی. اس کے بعد آپ جی جی میو چلے گئے. اچھا آپ کا ہاں جی. ٹریٹمنٹ کیا کیا انہوں نے وہاں پہ, آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کچھ؟ جی ہاں, وہ اس طریقے سے تھا کہ شروع میں تو مجھے ٹیمپریچر تھا تو دیر واز اونلی پیراسیٹامول. اس کے بعد گلا خراب ہونا شروع ہوا تو انہوں نے مجھے وہ کف سرپس دے دی تھی. اس کے بعد نا جی اراؤنڈ آئی تھنک اٹ واز 23 مارچ تھا, تو اس پہ انہوں نے جو ہے یہ اینٹی ملیریا کی جو دوائی ہے اس کا کورس انہوں نے مجھے 5 دن کا کرایا یہ تھا. کلوروکوین وغیرہ جو ہے. جی 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 جی. تو اس سے بڑا فرق پڑا تھا. بائی 3rd ڈے میرا جو فیور تھا وہ ٹوٹ چکا تھا, اینڈ 4th ڈے کے اوپر آئی واز فیلنگ مچ بیٹر, اینڈ 5th ڈے پہ تو چڑھا ہی نہیں تھا فیور مجھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو بخار تھا, آپ کو سانس میں کتنی دشواری آ رہی تھی؟ آئی تھی کہ وہ گلا خراب تھا تو اس کی وجہ سے کافی مجھے سانس میں آ رہی تھی, پرابلم آ رہی تھی. میرا وہ مطلب سانس چڑھ رہا تھا بیکاز آف گلا خراب ہونے کی وجہ سے. بٹ الحمدللہ وہ مجھے اس طریقے کا نہیں ہوا کہ دے ہیڈ ٹو گیو می آکسیجن یا دے ہیڈ ٹو پٹ می آن اے وینٹیلیٹر. یہ تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا. تو آپ کی اس کا مطلب ہے کہ باڈی کی اپنی جو قوت مدافعت ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا. جی جی بالکل, جی بالکل. اس میں ایکچولی تھوڑا بہت میں نے جو پڑھا تھا وہ مجھے یہی پتا تھا کہ جو میرے وائٹ بلڈ سیلز ہیں دے ہیو ٹو فائٹ دی انفیکشن, اور آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بڑھتے ہی جو ہیں وہ ہائی پروٹین ڈائٹ کھانے سے بڑھتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ میں کھانا تب میرا گھر سے آ رہا تھا تو اٹ واز اے ویری ہائی پروٹین ڈائٹ. تو اس میں یہ تھا کہ میں ایکسپلین کریں نا ہائی پروٹین ڈائٹ میں کیا کچھ چڑے کھا رہے تھے آپ, کیا کھا رہے تھے اس میں؟ جی بیسکلی آپ وہ یہ دیسی مرغی کی یخنی ہوتی تھی, اس کے علاوہ میں بوائلڈ ایگز کھا رہا تھا, چکن کھا رہا تھا, مطلب یہ ساری وہ چیزیں, میٹ آپ کا میں کھا رہا تھا. مطلب یہ ساری چیزوں کے اندر ہائی پروٹین ہوتی ہے. تو بیسکلی اس سے جو ہے نا آپ کی باڈی اسٹرینتھ گین کرتی ہے, اور جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بڑھتے ہیں ایسی ڈائٹ سے. تو مجھے یہ پتا تھا کہ واٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو, آئی ہیو ٹو ایٹ مائی وے آؤٹ آف دس وائرس. تو اس میں بخار بھی مجھے تیز ہوتا تھا, 101 102 بخار بھی ہوتا تھا, لیکن مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگتا تھا اپنا کھانا کھاتے ہوئے, کیونکہ آئی واز سو ویک اور آئی ہیڈ ٹو فورس فیڈ مائی سیلف. تو میں جو ہوتا تھا زبردستی کھا کے اپنا کھانا ختم کرتا تھا, اینڈ دین اس کے بعد جا کے میں بیڈ پہ لیٹ جاتا ہوتا تھا. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جو بھی ابھی کوئی پازیٹیو اگر سن رہا ہے آپ کی بات, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانا زبردستی کھائے اور کوشش کرے کہ گوشت اور پھل فروٹ وغیرہ زیادہ کھانے کی کوشش کرے. جی بالکل بالکل. اس میں آپ چکن زیادہ کھا لیں, آپ انڈے کھائیں, مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انرجی دیتی ہیں اور آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کو بڑھاتی ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا, اس کے بعد آپ کے گھر والوں کے بھی ٹیسٹ ہو گئے تھے ساروں کے؟ جی جی. ایکچولی پیچھے میرے گھر میں میری وائف تھی اور میری ایک بیٹی تھی, ان کے بھی نیگیٹو آ گئے تھے. 2 ملازم تھے, ان کے بھی نیگیٹو آ گئے تھے, بٹ دے اسٹل انہوں نے میری فیملی کو 14 ڈیز کے کوارنٹین میں پھر بھی رکھا تھا. چلیں اچھی بات ہے, سیفٹی از اے بیٹر پریکاشن, وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کہ خدا نخواستہ اب آپ ریکور کر چکے ہیں تو کتنے چانسز ہیں آپ کے دوبارہ اس کو ایکسپوز ہونے کے؟ اس میں نا جی ایک اگر آپ ایک دیکھیں نا وہ ایک there's a چارٹ جس کے اندر آپ کو کافی کلیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کا یہ کس طریقے سے ہوگا. تو بیسیکلی آپ کے جو اس چارٹ کے مطابق نا جی 14 ڈیز کے اوپر یوزلی پیشنٹ ریکور, اور اس کے بعد وہ چارٹ کا جو گراف ہے نا وہ نیچے آتا جاتا ہے اپ ٹو 28 ڈیز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی 28th 29th یا 30th ڈے کے اوپر آپ کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ دے آر ایٹ دا میکسیمم. تو بائی دیٹ ٹائم آپ اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ آئی تھنک جی میری اس وقت امیونٹی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے باڈی کے اندر. تو فی الحال تو نہیں ہوگا, بٹ یہ ہے کہ میں آئی ایم اسٹل ٹیکنگ آل دی پریکاشنز. اب پتہ ہے کیونکہ میں نے رپورٹ کل پڑھی کہ ساؤتھ کوریا میں 150 ایسے لوگ جو پہلے ریکور کر گئے تھے ان کو دوبارہ پازیٹیو ٹیسٹ کر گئے وہ. جی ہاں, یہ بلکہ چائنا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا.
بٹ اس میں نا جی ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ ٹو بگن ود کہوں کہ ٹیسٹ جو نیگیٹو آئے تھے وہ بھی ٹھیک تھے یا غلط تھے. کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ میرا ایک ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تھا بیچ میں, اور جو سیکنڈ ڈے انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا وہ پازیٹیو آ گیا تھا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سلمان, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, اور باقی سب کو بھی, اور جنہوں نے پازیٹیو ٹیسٹ کیا اللہ ان کو جلدی جلدی شفا یاب کرے. بٹ آپ سے بات کر کے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ سے بات کی تھی تو آبویسلی آپ بھی پریشان تھے, ہم بھی پریشان ہو گئے, اور سننے والے بھی پریشان ہو گئے ہوں گے. لیکن آج آپ کی بات سن کے پیپل مسٹ ہیو ہیوڈ اے سائی آف ریلیف. دیکھیے جی, اس میں ایک چیز ہے, وہ جو ایشوز تھے وہ اللہ کا شکر ہے آپ کی ہیلپ سے سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے. بٹ اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پیرامیڈکس ہیں نا جی, دے آر ایٹ دا فرنٹ لائن فائٹنگ دس وار فار اس. ہم لوگ تو چھپ رہے ہیں, وہ اسٹاف جو ہے نا جی, جو پیرامیڈک اسٹاف ہے آپ کے ڈاکٹرز ہیں, وہ خود چل کے آتے ہیں, روز آتے ہیں میرے پاس, آ رہے تھے, چل کے آ رہے تھے. دے نو کہ کتنا ڈینجرس ہے ان لوگوں کے لیے کہ ایک خود پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو آئی مسٹ سے کہ جی ہیڈس آف ٹو آور پیرامیڈیکل اسٹاف, یہ بہت ہمت والے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی امان میں رکھے, کیونکہ ہاں ہمیں خبر ملی ہے کہ نشتر میں اور ملتان میں تقریباً کو 38 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف جو ہیں دیو ٹیسٹڈ پازیٹیو. اور میں نے کل رات کو, آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے خود سے, جب آدمی کبھی نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں نا, تو میں نے خاص دعا کی تھی اپنے ڈاکٹرز کے لیے اور پیرامیڈک اسٹاف کے لیے کہ اللہ ان کو صحت مند رکھے, کیونکہ یہ لوگ ہیں تو پھر باقی سب کے لیے امید ہے نا. بالکل سب ہے, بالکل. ہاں جی, ہاں جی. اور ماشاءاللہ سے جی ہمارے ڈاکٹرز آر ویری کیپیبل ڈاکٹرز, یہ ٹریٹمنٹ پہ جب آتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فرمان میں رکھے, اور آئی تھنک ہم سب کو جو ہے نا ان کے لیے خاص دعائیں کریں. سلمان, اسٹے ویل, اسٹے ہیپی, ہیو اے لانگ لائف, ہیو اے ہیلدی لائف. ہم ذرا دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اینڈ یو نو لیو لانگ. تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے سنی جی, بڑی ایک خوشی کی خبر تھی, ویری پازیٹیو نیوز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا جو کرم ہے, جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, آپ اس بات کا سوچیے گا, آپ نمبر آف ڈیتھس کو ذرا ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ کتنا ہے. ویسے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے ابھی تک. نمبر آف ریکوریز جب آپ دیکھتے ہیں تو 1850 کے قریب اگر اتنے دنوں میں لوگ ریکور ہو گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے ہمارے اوپر, اور بڑا اس کا کرم ہے. اور ورنہ ہمارے تو نہ کرتوت ایسے ہیں, نہ حرکتیں ایسی ہیں, نہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے کہ ہم کسی طرح بچے رہے. لیکن اگر اللہ بچا کے رکھ رہا ہے, اور جو بیمار بھی ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ صحت یاب کر رہا ہے, تو کتنی اچھی بات ہے. ہم جتنا شکر کریں اللہ کا وہ کم ہے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں, تاکہ جو بھی 19 پازیٹیو ہے اس کو حوصلہ ہو, اس کو ہمت ہو. اس میں جو آپ کی ول پاور ہے نا, وہ بہت اسٹرانگ ہے, دیٹ یو ہیو اے اسٹرانگ ول پاور. اور جیسے سلمان نے ایک بات کی کہ مجھے گھنٹہ لگتا تھا کھانا کھانے میں, لیکن میں زبردستی کھاتا تھا. تو اگر اس وقت وہ کھانا چھوڑ دیتے تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کتنے ویک ہو جاتے اور کیا سچویشن ہوتی. بٹ انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.